بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن پاک تفسیر نعیمی پارہ اول سورہ الفاتحہ۔ خالق اور مخلوق کی پرورش میں فرق۔ اگرچہ بعض بندوں کو ظاہری طور پر اور کچھ وقت کے لیے کسی قدر پالتے ہیں، اس لیے اس کو مجازاً رب کہا جاتا ہے، جس پر قرآن کریم شاہد ہے، لیکن پھر بھی خالق کی تربیت میں بڑا فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ بندہ کسی کو کسی غرض کے لیے پالتا ہے، خالق بغیر غرض کے۔ اگر ماں باپ بیٹے کو پالتے ہیں تو اس لیے کہ وہ بڑھاپے میں کام آئے، مالدار غریبوں کو پالتے ہیں یا تو اس لیے کہ ہمارا نام ہو یا اس لیے کہ ہم کو آخرت میں ثواب ملے۔ بادشاہ اپنے نوکروں کو تنخواہ دیتے اور پالتے ہیں اس لیے کہ وقت پر ہمارے کام آئیں۔ غرض سب اپنی اپنی غرض کے لیے ہیں، حق تعالیٰ ہی ہے جو بغیر غرض کے پالے۔ دوسرا فرق، بندہ کسی کو پالتا ہے تو اس کے مال میں کمی ہو جاتی ہے، وہ ختم ہونے کے خوف سے بڑی احتیاط سے کام کرتا ہے۔ اگر آمدنی کم ہو جائے تو بہت سے نوکر نکال دیے جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ کے خزانے میں کبھی کمی نہیں ہوتی، اس لیے اس کی تربیت سے کوئی نکالا نہیں جاتا۔ تیسرا یہ کہ سخی بندے جب کسی کو پالتے ہیں تو اس پر احسان جتاتے ہیں اور بغیر مانگے دیتے نہیں، مگر حق تعالیٰ بغیر مانگے عطا کرتا ہے۔ وہ تو ایسا کریم ہے کہ جب ہم ماں باپ کے پیٹ میں تھے تو ہم کو مانگنے کا شعور بھی نہ تھا، تب وہ دے رہا تھا۔ چوتھا یہ کہ بندہ سب کو نہیں پال سکتا۔ گھر بار والا آدمی صرف اپنے بچوں کو پالتا ہے، بڑا آدمی صرف نوکر چاکروں کو پالتا ہے، لیکن رب سب کو پالتا ہے۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ اور سخی لوگ زیادہ مانگنے والوں اور بہت سے سوالات سے گھبرا جاتے ہیں، لیکن رب وہ کریم ہے کہ اس کو بہت مانگنا پسند ہے۔ ہر گدھا اس کے دروازے پر نئی ادا سے آتا ہے، نئے ناز دکھاتا ہے، مگر وہ سب کو اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ فائدہ: عیسائی حق تعالیٰ کو اب باپ کہتے ہیں اور ہم اس کو رب کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کو دنیا کا باپ کہنا اس کی بہت بڑی توہین ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ باپ اور رب میں کیا اور کتنے فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ کہ باپ اپنے بچے کو پالنے میں اس کی ماں کا محتاج ہے کہ اس کی امداد سے پالے۔ رب بندوں کو پالنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ باپ فقط جسم کو پالتا ہے، رب ہر چیز کو۔ اسی لیے باپ بیٹے کو ہوشیار ہونے کے بعد استاد اور پیر کے سپرد کرتا ہے اور عرض کرتا ہے، اتنا کام میں نے کر دیا، آگے اس کی اصلاح آپ کے ذمے ہے۔ تیسرا فرق، باپ کا درجہ دینی استاد اور مرشد سے کم ہے، کیونکہ باپ نے ہم کو حیوان جاندار جسم بنایا اور دینی استاد اور شیخ نے ہم کو ناطق یعنی سمجھ بوجھ والا بنایا۔ نیز باپ نے ہم کو اوپر عالم ارواح سے نیچے عالم جسام میں اتارا اور استاد اور شیخ نے پھر نیچے سے اوپر پہنچایا۔ اگر ان کا کرم نہ ہوتا تو اسفل السافلین میں جاتے۔ نیز باپ نے فقط جسم بنایا جو کہ مٹنے والا ہے، مگر استاد اور شیخ نے ایمان دیا جو باقی دولت ہے۔ اسی لیے اگرچہ مالی حقوق میں ماں باپ استاد سے بڑھ جائیں، لیکن اطاعت اور ادب میں استاد اور شیخ والد سے بڑھ کر ہیں۔ لیکن رب کی بارگاہ میں یہ سوال ہی نہیں، کیونکہ وہاں تقسیم کار نہیں۔ چوتھا فرق، باپ اور بیٹے میں جنسیت اور نوعیت میں شرکت ہوتی ہے، یعنی بیٹا باپ کا ہم جنس ہوتا ہے۔ انسان کا بچہ انسان، گھوڑے کا بچہ گھوڑا، گدھے کا بچہ گدھا۔ ہمارے پیٹ میں سے جو کیڑے خارج ہوتے ہیں، اسی طرح بالوں اور کپڑوں میں سے جو جوئیں وغیرہ نکلتی ہیں وہ ہماری اولاد نہیں، کیونکہ وہ ہماری ہم جنس نہیں۔ لہٰذا جب مخلوق خالق کی ہم جنس نہیں بلکہ کسی صفت میں شریک نہیں تو اس رب کو باپ اور مخلوق کو اولاد کہنا حماقت ہی تو ہے۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ جس طرح بیٹا باپ کا محتاج ہے، ایسے ہی باپ بیٹے کا محتاج ہے۔ بیٹا ہو تو اسے باپ کہا جائے گا، مگر رب تعالیٰ اپنی کسی صفت میں اپنی مخلوق کا محتاج نہیں۔ ربوبیت عامہ اور خاصہ۔ حق تعالیٰ کی ربوبیت کا دو طرح سے ظہور ہو رہا ہے۔
اس کی بعض نعمتیں تو وہ ہیں جو سب کو بلا فرق مل رہی ہیں، جیسے دھوپ، ہوا، زمین، آسمان کا سایہ وغیرہ۔ بعض نعمتیں وہ ہیں جو خاص خاص کو بہت فرقوں کے ساتھ عطا ہو رہی ہیں، جیسے رزق، مال، اولاد، عزت، حکومت، آفتاب وغیرہ۔ تو یہ سب حق تعالیٰ کی ربوبیت عامہ کے مظہر ہیں، اور مال وغیرہ اس کی ربوبیت خاصہ کے لیکن پھر بھی آفتاب وغیرہ کے عموم میں کچھ کمی ہے کہ یہ چیزیں بیک وقت سب کو فیض نہیں پہنچاتی، فقط جسم کو فیض دیتی ہیں، روح سے ان کو تعلق نہیں ہوتا۔ حکمت الہی کا تقاضا تھا کہ کوئی نعمت اس کی ایسی بھی ہو جو اس کی ہر طرح کی ربوبیت کو پورے طور پر ظاہر کرے، ہر جگہ، ہر وقت، ہر چیز کو یکساں فیض عام بھی پہنچائے، اور خاص خاص کو خاص خاص فیض بھی۔ اس نعمت الہیہ کا نام اور مظہر اتم کا حکمت الہی کا تقاضا تھا کہ کوئی نعمت اس کی ایسی بھی ہو جو اس کی ہر طرح کی ربوبیت کو پورے طور پر ظاہر کرے، ہر جگہ، ہر وقت، ہر چیز کو یکساں فیض عام بھی پہنچائے، اور خاص خاص کو خاص خاص فیض بھی۔ اس نعمت الہیہ کا نام اور مظہر اتم کا اسم شریف ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کو رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ایک اور جگہ فرمایا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ جس قدر رب العالمین کی ربوبیت میں وسعتیں ہیں، اسی قدر رحمت عالم کی رحمت کی گنجائشیں، بلکہ یوں کہو کہ حق تعالیٰ کی ربوبیت حضور علیہ السلام کی رحمت کے ذریعے سے ہم سب کو پہنچتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی رحمت ایک تو عام ہے، کلمہ، کعبہ، قرآن، ایمان سب کو یکساں عطا فرمایا، لیکن ولایت، قطبیت، غوثیت اور شہادت وغیرہ خاص خاص نعمتیں ہیں جو حضور علیہ السلام کے دربار سے فرق کے ساتھ بڑھتی ہیں۔ العالمین، عالمین جمع عالم کی ہے۔ عالم علم سے بنا ہے جس کے معنی ہے نشان۔ دنیا کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی ہر چیز اپنے خالق کی نشانی ہے۔ اللہ کے سوا کو عالم کہتے ہیں۔ تفسیر روح البیان شریف نے اس جگہ فرمایا کہ 18,000 عالم ہیں، اور یہ دنیا یعنی زمین و آسمان وغیرہ جو ہم کو نظر آ رہے ہیں، ان میں سے ایک ہے عالم ارواح، عالم اجسام، عالم امکان، پھر عالم سفلی، عالم علوی، عالم ملکوت، عالم ناسوت، عالم جنات، عالم انسان، عالم ملائکہ، عالم برزخ وغیرہ۔ یہ دنیا تو ان عالموں میں سب سے چھوٹا عالم ہے۔ ایک جنت ہی اتنی بڑی ہے کہ تمام زمین و آسمان اس میں رکھے جائیں تو ایسے معلوم ہوں جیسے میدان میں چند کوڑیاں۔ جہنم کی گہرائی کا یہ حال ہے کہ اگر ایک پتھر اس کے کنارے سے پھینکا جائے تو 70 سال میں اس کی تہہ تک پہنچے، حالانکہ وہی پتھر آسمان سے پھینکا جائے تو 12 گھنٹے سے بیشتر زمین پر آ جائے گا۔ پھر یہ عالم جو نظر آ رہا ہے، اس میں ہزاروں قسم کی وہ مخلوق ہے جس سے ہم ناواقف ہیں۔ تفسیر روح البیان شریف میں اسی جگہ ہے کہ صرف انسانوں کی 125 قسمیں ہیں۔ بعض وہ بھی ہیں جن کے کان ہاتھی کے کان کی طرح ہیں، بعض وہ ہیں جن کے پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں، بعض وہ ہیں جن کی آنکھیں ان کے سینوں پر ہیں، بعض وہ ہیں جن کے سر کتوں کے سے ہیں۔ فقیر نے بھی بعض مردم خور انسانوں کے فوٹو دیکھے جن کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ جب ہم ان عالموں کی ہی خبر نہیں تو اس کی ربوبیت کو کما حقہ کیسے جان سکیں؟